بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آیا۔ ابھی پاکستان کو بنے کچھ سال گزرے ہی تھے کہ دشمن نے پاکستان کو تباہ کرنے کی ناپاک سازش لیے رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کر دیا۔ دشمن کو یہ مکمل اعتماد تھا کہ وہ اپنی اس ناپاک سازش میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن شاید دشمن یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ناظرین اکرام، 1965 کی جنگ ایک ایسی جنگ تھی جسے پاکستان کا دشمن کبھی بھی نہ بھولے گا۔ ایک ایسی جنگ جس میں دشمن سے کئی گنا کم وسائل ہونے کے باوجود پاکستان نے تاریخی کامیابی حاصل کی۔ ایک ایسی جنگ جس میں ہمارے فوجیوں نے تو شرکت کی ہی، بلکہ اس جنگ میں پوری قوم فوجیوں کے ساتھ متحد ہو کر کھڑی ہو گئی تھی اور اپنے سینوں پر بم باندھ کر دشمن کو بتا دیا کہ ہم مسلمانوں کے لیے شہادت تو ایک نعمت ہے۔ ناظرین اکرام، دشمن نے رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ اس منصوبے کے تحت کیا کہ صبح کا ناشتہ لاہور میں کریں گے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ پاکستانی فوج اپنی اس پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت چاق و چوبند رہتی ہے۔ نہ کہ پاکستان نے بھارت کی اس ناپاک منصوبے کو ناکام بنایا، بلکہ اسے پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ حالانکہ ناظرین اکرام، پاکستان کے پاس ہندوستان کے مقابلے ٹینک اور جہاز، حتیٰ کہ فوج کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ بظاہر دیکھنے سے یہ جنگ ون سائیڈڈ لگ رہی تھی، لیکن دشمن کو یہ نہیں پتا تھا کہ جنگ جذبہ ایمانی سے لڑی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان کے صدر ایوب خان تھے، جنہوں نے ریڈیو پر عوام سے اعلان کیا، لا الہ الا اللہ کو ماننے والوں پر ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اٹھو، جنگ شروع ہو گئی ہے اور اس کا بھرپور مقابلہ کرو۔ ناظرین کرام، 1965 میں پاک نیوی کے پاس صرف ایک سمرین تھی جس کا نام غازی تھا، جس نے دشمن کا ناکہ بند کیا ہوا تھا، اور پاکستان کی اس ایک سمرین نے دشمن کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ پاکستان کی اس سمرین نے دشمن کے علاقے میں گھس کر اس کے کئی ٹھکانے تباہ کیے۔ بھارتی نیوی پاکستان نیوی سے اس قدر ڈرنے لگی کہ پاکستان کی حدود میں آنا تو دور، بلکہ اس نے اپنے علاقے میں بھی پیٹرولنگ کرنا بند کر دیا تھا کہ کہیں سمرین کا شکار نہ بن جائیں۔ ناظرین اکرام، جیسے جیسے جنگ شدت پکڑتی گئی، شہیدوں کے آنے کا سلسلہ بھی بڑھ گیا اور شہیدوں کو وصول کرنے کے لیے لوگ کم پڑ رہے تھے، تو یہ ذمہ داری نرسوں نے سنبھالی۔ جب فوجی افسروں نے یہ دیکھا کہ نرسیں شہیدوں کو اٹھا رہی ہیں، تب وہ اپنے یونٹ میں گئے اور کہا، شاباش جوانوں، سینے پر گولی کھانا، تمہاری مائیں اور بہنیں تمہارا استقبال کرنے کے لیے پیچھے کھڑی ہیں۔ یہ نہ ہو تم پیٹھ پر گولی کھا کر آؤ اور تمہیں تمہاری ماؤں اور بہنوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ناظرین اکرام، چونڈا کا سیکٹر بھارت کے لیے انتہائی اہم محاذ تھا، جہاں اس نے تقریباً 500 ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا تھا، جس سے میجر عباسی جیسے افسروں نے 10 ٹینکوں اور اپنی جانوں کے ساتھ چونڈا کو ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ ناظرین اکرام، جہاں پاکستان کی بری اور بحری فوج نے ہندوستان کو بھاگنے پر مجبور کیا، وہاں پاک فضائیہ بھی پیش رہی۔ پاک فضائیہ نے بھی بھارت کو واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پاک فضائیہ کے بہادر جوان ایم عالم نے 1 منٹ میں بھارت کے 5 جنگی جہاز تباہ کر دیے، جو آج بھی گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے۔ ناظرین اکرام، میجر عزیز بھٹی نے صرف 150 جوانوں کے ساتھ لاہور پر حملہ کرنے والے دشمن کو واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا، جس نے راہ حق میں جان دے دی، لیکن اپنی پاک دھرتی کا 1 انچ بھی دشمن کے قبضے میں نہ جانے دیا۔ ناظرین اکرام، یہی جذبہ ایمانی ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، بے شک اتنے کم وسائل ہونے کے باوجود پاکستان نے یہ جنگ صرف اللہ کی مدد سے ہی جیتی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے عزیزوں و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔